آج ہم ایک کافی دلچسپ تاریخی واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی؟ یہ اسلام سے پہلے کے عرب سے متعلق ہے، خانہ کعبہ کے قریب پوجے جانے والے دو بتوں کی۔ اچھا، اصاف اور نائلہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، اصاف اور نائلہ۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو سے لی گئی ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان کی اصل کہانی کیا تھی اور وقت کے ساتھ یہ کیسے بدل گئیں۔ جی بالکل، اور یہ کہانی دیکھیں صرف ان دو کرداروں کی نہیں ہے، یہ ہمیں اس زمانے کے عرب، وہاں کے عقائد اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی جو حرمت تھی اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ایک طرح سے یہ دکھاتی ہے کہ عقیدے کیسے بدلتے ہیں۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ اصاف اور نائلہ جی بنو جرہم قبیلہ، ہاں، بنو جرہم، اور نائلہ بنت زید کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، جی، اور قبیلے کے نوجوان ان میں دلچسپی لیتے تھے، اور اصاف بن عمرو جو قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، تو وہ ان پر فریفتہ ہو گیا۔ تو ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوا۔ جی، ایک تعلق بنا جو پھر وہ ناجائز سمت چلا گیا۔ اچھا، تو گھر والوں کو پتہ چلا ہوگا پھر؟ بالکل، اور جب خاندانوں کو علم ہوا تو ظاہر سخت رد عمل آیا۔ پابندیاں لگا دی ملنے چلنے پر؟ جی، ملنے پہ پابندی لگا دی، لیکن پھر قسمت نے انہیں ایک موقع دیا۔ وہ کیسے؟ قبیلہ جب حج کے لیے مکہ آیا، جو اس وقت بھی ایک قدیم روایت تھی۔ اچھا، حج تو اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا ایک شکل میں۔ جی بالکل، تو جب وہ مکہ آئے انہیں موقع مل گیا۔ اور یہاں کہانی میں وہ سب سے سنگین موڑ آتا ہے۔ جی، ذریعہ کے مطابق ایک دن جب خانہ کعبہ کے اندر لوگ کم تھے، ہاں، زائرین کم تھے، تو انہوں نے اس مقدس مقام کے اندر ہی وہ گناہ کر ڈالا، زنا۔ جی، جو اس زمانے کے حساب سے تو ناقابل تصور بے حرمتی تھی۔ اللہ کے گھر میں۔ بالکل، تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ روایت یہ کہتی ہے کہ سزا فوراً ملی اور بہت عبرتناک تھی۔ اچھا، اللہ کے حکم سے وہ دونوں وہیں کے وہیں پتھر کے مجسموں میں بدل گئے؟ فوراً، موقع پر ہی؟ جی، موقع پر ہی۔ جب قبیلے والوں نے انہیں دیکھا اس حالت میں تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی کوشش کی ہے۔ بالکل، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ان مجسموں کا کیا کیا پھر؟ ہٹا دیا؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ بنو جرہم نے انہیں عبرت کے لیے خانہ کعبہ کے باہر ہی نصب کر دیا۔ اچھا، تاکہ لوگ دیکھیں اور سبق حاصل کریں؟ جی، مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ اللہ کے گھر کی حرمت کا خیال رکھیں، ایک طرح سے وارننگ تھی سب کے لیے۔ لیکن پھر کہانی بدل گئی۔ یہ عبرت کے نشان، یہ عبادت کے بت کیسے بن گئے؟ یہ بڑا عجیب موڑ ہے۔ ہاں، یہ بہت حیران کن تبدیلی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ۔ کیسے؟ پہلے تو ان مجسموں کو الگ الگ جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ کہاں پر؟ اصاف کا بت صفا پہاڑی پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کا مروہ پر۔ صفا اور مروہ؟ یہ تو وہی پہاڑیاں ہیں نا حضرت حاجرہ والی؟ جی بالکل، جہاں حضرت حاجرہ نے پانی تلاش کیا تھا تو یہ جگہیں پہلے سے ہی مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، تو مقدس جگہوں پر رکھنے سے کیا ہوا؟ دیکھیں، اس سے شاید لوگوں کے ذہن میں ان مجسموں کا تصور بدلنا شروع ہوا۔ مطلب؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ پہلے شاید نفرت سے دیکھتے تھے یا سزا کے طور پر جوتے مارتے تھے۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے کہ لوگ جوتے مارتے تھے۔ جی، شروع میں، پھر وہ تھپڑوں میں بدلا، ہاں۔ اور پھر آہستہ آہستہ لوگ صرف انہیں چھونے لگے۔ چھونے لگے؟ کس لیے؟ شاید برکت کے لیے، یا وقت کے ساتھ وہ اصل وجہ، وہ گناہ اور سزا والی بات بھول بھال گئے۔ تو عبرت والا پہلو ختم ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گیا، اور تعظیم شروع ہو گئی، تقدس آ گیا ان میں۔ یعنی جس گناہ کی وہ سزا تھے، وہ گناہ تو پسے پش چلا گیا اور وہ خود اہم ہو گئے۔ بعینیہ یہی ہوا۔ 5ویں صدی عیسوی آتے آتے اصاف اور نائلہ عرب کے بڑے بتوں میں شمار ہونے لگے۔ باقاعدہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی؟ جی، باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، ان کے نام پر جانور قربان کیے جاتے تھے، اور طواف کے دوران لوگ انہیں چھوتے تھے۔ یہ ایک رسم بن گئی تھی۔ یہ تو مکمل الٹ ہو گیا۔ جی، 180 ڈگری کی تبدیلی۔ ذریعے میں ایک واقعہ بھی ہے نا کہ فتح مکہ سے پہلے ایک صحابی نے طواف میں انہیں چھو لیا تھا۔ جی، لائلمی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رواج کتنا پکا ہو چکا تھا۔ اور پھر آخرکار فتح مکہ کے بعد 10 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ
اور اس کے آس پاس سے تمام بتوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ تو اصاف اور نائلہ کے بت بھی توڑے گئے؟ جی، صفا اور مروہ پر جو نصب تھے انہیں بھی توڑ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے تھے۔ کون سی آیت؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، سورۃ الاسراء کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات جو ذریعے میں آئی وہ بھی کافی دلچسپ ہے جی؟ کہ کچھ عرب قبائل نے وقت کے ساتھ اس ساری کہانی کو، یعنی گناہ اور سزا والی بات کو، ہاں، ایک رومانوی رنگ دے دیا، انہیں عشق کی داستان بنا دیا۔ جی، یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ انہیں محبت کے مارے کرداروں کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جو اصل واقعہ تھا وہ تو… دیکھیں، یہی تو بات ہے نا۔ ہاں جی۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے کس طرح وقت کے ساتھ ناپسندیدہ یا منفی چیزوں کو بھی اپنی مرضی کی شکل دے دیتے ہیں، ان کو قابل قبول بنانے کے لیے؟ جی، یا شاید پرکشش بنانے کے لیے بھی۔ اصل سبق، اصل سنگینی وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اس پوری کہانی سے، اس گہری نظر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آج کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ علامتیں، نشانیاں، کہانیاں، ان کے معنی وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو واضح ہے۔ ایک چیز جو ایک بہت بڑے گناہ کی سزا اور عبرت کے لیے تھی، وہ نسلوں بعد پوجا کی چیز بن گئی۔ اصل مقصد بالکل ہی بھلا دیا گیا۔ اور ذریعہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ منفی چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی لبرلزم، کبھی محبت کے نام پر ان کی اصل سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسی اور کتنی مثالیں ہوں گی جہاں عبرت کے نشان وقت کے ساتھ اپنا مطلب ہی کھو بیٹھے، یا ان کا مطلب بالکل الٹ کر دیا گیا۔ جی، تو یہ غور طلب ہے کہ ہم آج کل کی علامتوں اور کہانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ان کے اصل معنی بھی وقت کے ساتھ دھندلا سکتے ہیں یا مسخ ہو سکتے ہیں؟